بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا موضوع صرف ایک گفتگو نہیں ہے بلکہ پوری روحانی زندگی کا دروازہ ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں صوفیزم سمجھائیے پھر ہم مانیں گے، لیکن حقیقت اس کا الٹا ہے۔ صوفیزم کو عقل سے سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ صوفیزم کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ پہلے اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان تسلیم کرتا ہے تب اس کی عقل پر پڑے ہوئے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ایک بچہ اپنی چھوٹی سی عقل سے یونیورسٹی کی کتابیں سمجھنا چاہے تو کیا وہ سمجھ پائے گا؟ نہیں نا۔ پہلے اسے اپنے استاد پر بھروسہ کرنا ہوگا، پھر علم حاصل کرنا ہوگا، تب جا کر اس کی عقل اس قابل بنے گی۔ یہی حال تصوف کا ہے۔ یہاں بھی پہلے ادب ہے، پھر تسلیم ہے، پھر مجاہدہ ہے، اس کے بعد معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، پھر اللہ تمہیں خود سکھائے گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 282۔ یہاں ذرا غور کیجئے کہ پہلے تقوی آیا پھر علم آیا، پہلے تسلیم پھر سمجھ۔ میرے پیر و مرشد عارف باللہ سلطان العارفین حضرت صوفی سیدی فرقانی پیر مد ظلہ العالی اکثر فرماتے ہیں کہ جس عقل پر انسان اتنا ناز کرتا ہے وہی عقل اگر اپنے نفس کی غلام ہو جائے تو حق کو بھی جھٹلا دیتی ہے۔ لیکن جب یہی عقل ایک کامل پیر کی صحبت میں آتی ہے، ذکر سے پاک ہوتی ہے، مجاہدے سے صاف ہوتی ہے، تب وہی عقل حق کی گواہ بن جاتی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے مولوی تھے، اپنے دور میں کتنی کتابیں انہوں نے لکھ دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس عقل پر تو فخر کرتا ہے وہی عقل تجھے دروازے تک لا سکتی ہے، لیکن دروازے کے اندر عشق ہی لے جاتا ہے۔ اس لیے صوفیزم عقل کا انکار نہیں کرتا، بلکہ عقل کو اس کے صحیح مقام تک پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا صحابہ اکرام نے ہر حکم کی فلسفیانہ بحث کی؟ نہیں، انہوں نے کہا سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 285۔ یہی تسلیم انہیں اس مقام تک لے گئی جہاں ان کی عقل بھی نور بن گئی۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیر کی کیا ضرورت، ہمیں ذکر کی کیا ضرورت، ہمیں مراقبہ کی کیا ضرورت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہر چیز صرف کتاب پڑھ کے مل جاتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں اور اولیاء اکرام کو دنیا میں کیوں بھیجتا؟ کتاب راستہ دکھاتی ہیں، لیکن اس راستے پر چلنا ایک کامل رہبر سکھاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان سب کی زندگی ہمیں یہی بتاتی ہے
کہ انہوں نے پہلے اپنے مرشد کے سامنے اپنے نفس کو جھکایا، پھر اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا نور دیا کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن ان کا فیض آج بھی جاری ہے۔ یاد رکھیے، عقل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو دنیا کماتی ہے اور دوسری وہ جو رب کو پہچانتی ہے۔ دنیا والی عقل کتابوں سے ملتی ہے، لیکن رب کو پہچاننے والی عقل دل کی صفائی سے ملتی ہے، اور جب دل پر نور اترتا ہے تب عقل بھی نورانی ہو جاتی ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کو سمجھنا ہے تو کنارے پر کھڑے ہو کر بحث مت کرو، ایک قدم سمندر میں رکھو، تب معلوم ہوگا کہ گہرائی کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح تصوف کو سمجھنے کے لیے باہر کھڑے ہو کر سوال کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان ذکر کرے، محاسبہ کرے، مراقبہ کرے، اپنے نفس سے جہاد کرے اور ایک کامل مرشد کی صحبت اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیزم کتابوں کا علم نہیں بلکہ دلوں کا ذوق ہے۔ اسے پڑھا کم جاتا ہے، جیا زیادہ جاتا ہے۔ اسے سنا کم جاتا ہے، محسوس زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسے ثابت کم کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا اثر انسان کے اخلاق، کردار اور روح میں دکھائی دیتا ہے۔ آئیے آج اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا میں صرف ہر بات کو اپنی سیمت عقل سے تولتا ہوں؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے راستے پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہوں؟ کیونکہ جہاں تسلیم شروع ہوتی ہے وہیں سے معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ دوستو، تصوف کیا ہے؟ اس کو قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ اور جانیں گے اگلی روحانی گفتگو میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کی غلامی سے نکال کر اپنے نور کی طرف لے جائے، ہمیں کامل اولیاء کی صحبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو ذکر سے زندہ کرے اور ہماری عقل کو ایسا نور عطا فرمائے کہ وہ ہر چیز میں اپنے رب کی نشانیاں دیکھے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ حق اہل بیت علیہ السلام، حق مولا فرقانی پیر مد ظلہ العالی۔